اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث علم اور ذکر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جبریل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور میرے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں گے۔ طبرانی ترغیب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ترمذی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رات 2/3 حصے گزر جاتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور فرماتے، لوگوں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ہلا دینے والی چیز آ پہنچی اور اس کے بعد آنے والی چیز آ پہنچی۔ مراد یہ کہ پہلے سور اور اس کے بعد دوسرے سور کے پھونکے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنے دعا اور اذکار کے وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تمہارا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1/4 وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں کو ختم فرما دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ترمذی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ کے ذریعے سے ہمیں خود ہی سکھا دیا کہ ہم تشہد میں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو، جس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائیے، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ یقیناً آپ تعریف کے مستحق بزرگی والے ہیں۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً آپ تعریف کے مستحق بزرگی والے ہیں۔ بخاری۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریے۔ یا اللہ، ہر خیر کے کام میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہر ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔